سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے جو جاہلیت تو نہیں سمجھتا وہ ٹکڑے ٹکڑے اسلام کو کر دے گا. یہ جانیے جاہلیت کیا ہے تاکہ یہ چھوڑیں ہم ان چیزوں کو. 4 نعرے اس وقت دنیا کو گھائل کر رہے ہیں اور نماز پڑھنے والا بھی نیک سے نیک بھی کہتے ہیں بالکل ٹھیک ہے، لیکن جانتا نہیں کہ ان کے نیچے سم اور زہر کتنی بھری ہے. وہ 4 نعرے کون سے اور نعرے آئے کہاں سے؟ سب سے پہلا نعرہ آزادی ہونی چاہیے. اسلام آزادی کا قائل ہے. اسلام نے تو اپریشیٹ نہیں کیا غلامی کو. اسلام نے تو کتنے طریقے نکالے ہیں غلام آزاد کرنے کی، فضیلتیں بیان کی ہیں. لیکن یہ آزادی کا لفظ بول کے دنیا کو سبق کیا دیا جاتا ہے، یہ اصل میں یورپ سے آیا ہے. ریگارڈ جب آیا ہے اور کانٹ جب آیا ہے مستشرقین میں سے، یہ فکر انہوں نے دیا، وہ فکر دنیا میں لانے کی کوشش کر رہے ہیں. ہم اللہ کے بندے ہیں، عبدیت اور عبودیت کے بغیر ہماری کوئی قیمت نہیں ہے. آپ پرانی انجیل بھی اٹھا کے دیکھیں، گاڈ سپیل بھی دیکھیں، وہاں بھی جو ہے وہ مین کائنڈ لکھا گیا. اب جب ٹرانسلیٹ کیا گیا تو اس کو ہیوم کا وہ تصور دیا گیا، ہیومن کائنڈ. عبدیت سے نکال کے آزادی سے مراد یورپ کیا لیتا ہے؟ میں انسان ہوں، میں خود سوچتا ہوں، میں خود فیصلہ کرتا ہوں، مجھے کسی گاڈ کسی رب کی نعوذ باللہ ضرورت نہیں ہے. اور آج مسلمان بیچارہ مسکین کہتا ہے آزادی تو نہیں چاہیے. پتہ ہے وہ کون سی آزادی چاہتے ہیں؟ وہ تمہیں تمہارے رب سے دور کرنا چاہتے ہیں. اس لیے تو وہ کہتے ہیں کہ یہ دیکھو ٹیکنالوجی، یہ دیکھو سائنس، یہ دیکھو. ہم دونوں کا انکار نہیں کرتے. ہم کہتے ہیں قرآن نے ٹیکنالوجی بیان کی ہے لیکن رب سے دور ہو کے نہیں. وہ آزادی تمہیں رب سے کروانا چاہتے ہیں، اسلام سے تمہیں آزاد کروانا چاہتے ہیں. ہم کہتے ہیں آزادی وہ ہے جو صحابہ کرام کے پاس تھی. آپ بھی کتنے آزاد ہیں، نماز پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں کہ روکتے نہیں. اللہ تعالیٰ خیر اور سلامتی والا یہ ملک بنائے اور ہر شر سے اس ملک کو اور آپ سب کے ممالک کو محفوظ فرمائے. دوسرا نعرہ جو اس وقت جاہلیت کا لگایا جا رہا ہے، مساوات ہونی چاہیے. پتہ ہے اس کا معنی کیا ہے؟ اسلام دین عدل ہے. اسلام دین عدل ہے. شیخ محمد بن صالح عثیمین کہا کرتے تھے یہ نہیں کہنا چاہیے کہ اسلام مساوات کا دین ہے، کہنا چاہیے اسلام دین عدل ہے. دین عدل کا مطلب یہ ہے ہر ایک کو پورے حقوق ملنا. مساوات کا مطلب یہ ہے کہ کسی کا 7 فٹ قد ہے، کسی کا 5 فٹ ہے تو اس کو کاٹنا پڑے گا، اس کو بڑا کرنا پڑے گا، یہ مساوات ہے. لیکن اگر اس کو بھی پورے حقوق مل رہے ہیں، اس کو بھی پورے حقوق مل رہے ہیں، اس کو عدل کہتے ہیں. بمنطق المساواہ، مساوات یہ ہوگی کہ 1 سال اگر اللہ نے بیٹا دیا ہے آپ کو، آپ کی شادی ہے تو 1 سال اگر بیوی نے بچہ جنا ہے تو دوسرے سال آپ کو بھی جننا پڑے گا. یہ مساوات ہے. عدل یہ ہے کہ یہ کام صرف عورتیں کریں گی، اللہ نے فیصلہ کیا ہے، یہ مرد نہیں کریں گے. یورپ کیا کہنا چاہتا ہے مساوات سے؟ کہتا ہے میں اور آپ انسان ہیں، برابر ہیں. ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ 1 کھرب لوگ جمع ہو جائیں، صالح اور نیک، ایک تبا تابی نہیں بن سکتے. 1 کھرب ہو نہیں سکتے، ویسے تبا تابی ہوں تو 1 تابی نہیں بن سکتے. اور اتنے تابی نہیں تھے، اگر 1 کھرب تابی ہو تو 1 صحابی نہیں بن سکتا. یہ درجات ہیں اسلام کے اندر. یورپ کیا سکھانا چاہتا ہے؟ کون سا صحابی نعوذ باللہ، کون سا تابی، سب برابر ہیں، ہم جو بات کرتے ہیں ان کے برابر ہے. اصل میں وہ مساوات یہ لانا چاہتے ہیں اور نوجوان سمجھنے سے قاصر. تیسرا جو جاہلیت کا نعرہ ہے وہ ہے رواداری ہونی چاہیے. رواداری سے مراد کیا ہے؟ برداشت کرو. ٹالرنس اسلام کا حکم ہے، لیکن رواداری کس بات کی؟ رواداری یہ ہے کہ آپ کسی سے بد اخلاقی نہ کریں. کوئی آپ سے زیادتی کرتا ہے تو برداشت کریں. یورپ رواداری کا معنی یہ سمجھتا ہے کہ عیسائی اور یہودی اور مسلمان تینوں ایک جیسے ہیں، کوئی فرق نہیں ہے. وہ بھی تورات کو مانتے ہیں، انجیل کو، قرآن کو، تینوں تو آسمان سے اترے نا، تینوں اکٹھے ہی ہیں. وہ تمہارا دین کا اور کفر کا فرق ختم کرنا چاہتے ہیں. جاروح جرید جو ہے کتاب چھاپنا چاہتا تھا اور آج بھی کوشش ہو رہی ہیں کہ تورات اور انجیل اور قرآن ایک ہی جلد میں چھپ جائے.
نہیں جڑ کے رہنا چاہیے، اختلافات ختم ہونے چاہیے، یہ رواداری نہیں ہے، یہ آپ کے ایمان پہ بہت بڑا ایک وار ہے۔ اور قرآن کی بات سنیے، وَلَن تَرْضَىٰ عَنكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ۔ یہودی اور عیسائی کبھی آپ سے راضی نہیں ہو سکتے۔ آپ یہ بھی کر لو گے نا، نعوذ باللہ نعوذ باللہ، اللہ کسی کو توفیق نہ دے کہ آپ تینوں کتابیں اکٹھی چھپوا بھی دو گے نا، تو پھر بھی آپ کے کبھی دوست نہیں بن سکتے، کیونکہ اللہ نے فیصلہ کر دیا ہے۔ اور قرآن نے فیصلہ یہ بھی دے دیا ہے، لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا۔ کائنات میں سب سے بڑا دشمن تمہارا یہودی ہے، یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ کال بکائی مسلمان ہوا تو کیوں ہوا تھا؟ اسی آیت کو پڑھ کے کہتا ہے میں نے تاریخ کا مطالعہ کیا ہے، 1400 سال ہو گئے اس آیت کو نازل ہوئی، آج تک ہم نے ایک دن بھی مسلمانوں کے بارے میں محبت کے جذبات رکھے ہی نہیں ہیں، اس لیے سچا قرآن ہے، میں مسلمان ہوتا ہوں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ساری باتیں اس وقت صحابہ کو سمجھا دی تھی، اس لیے یہ رواداری کا جو اصول ہے وہ یہ ہے کہ مسلمانوں میں سے اگر کوئی غلطی بھی کرتا ہے، کوتاہی بھی کرتا ہے، کوئی گناہ بھی کرتا ہے، اس کو کافر نہ کہیے، اس کو قریب کیجئے، اس کو سمجھائیے، اخلاق سے پیش آئیے، نرمی سے پیش آئیے، احترام سے پیش آئیے، برداشت کیجئے۔ کوئی زیادتی بھی کرتا ہے، یہ رواداری ہے۔ یہ رواداری نہیں کہے کہ یہودی اور عیسائی میرا بھائی ہے، یہ رواداری نہیں ہے۔ یہ نان بلیورز ہیں، یہ مسلمان الگ ہیں، وہ الگ ہیں، اور اللہ کے رسول کا فرمان ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے، لا يسمع بی احد، کوئی بھی اگر میرے نام کو سنتا ہے، میرے بارے میں، یہودی ولا نصرانی جاتا ہے من اہل النار، یہ جہنمی ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ کا قرآن اور اللہ کے رسول کے فرامین کو چھوڑ کے کہیں کہ رواداری یہ ہے کہ سب کو سینے سے لگا لو؟ مسلمانوں کو سینے سے لگاؤ۔ غلطی کوتاہی اگر کسی سے ہو سکتی ہے، مجھ سے بھی ہو سکتی ہے، برداشت کرنا سیکھو، لیکن کافر و مسلمان ایک نہیں ہو سکتے۔ چوتھا نعرہ جو جاہلیت کا ہے، جس پہ میں اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں، جاہلیت کا یہ نعرہ اس وقت بھی تھا، ترقی ہونی چاہیے۔ مسلمان بھی ترقی چاہتے ہیں، جب بھی ترقی کی بات ہوتی ہے سارے اچھلتے، کہتے ہیں ترقی ہونی چاہیے، لیکن ترقی سے مراد کیا ہے؟ ہم کہتے ہیں ترقی ہو عثمان بن عفان جیسی، ہم کہتے ہیں ترقی ہو عبد الرحمن ابن عوف جیسی، جن سے کسی نے پوچھا تھا کہ تم تو سب کچھ لٹا کے آئے تھے مکہ، تمہیں اللہ نے اتنا مال کیسے دے دیا؟ اور راز ہی بتا دو اپنی تجارت کا۔ تو انہوں نے 3 راز بتائے تھے کہ زندگی گزر گئی ہے، کبھی تجارت کی وجہ سے نماز با جماعت نہیں چھوڑی، کبھی آج تک میں نے زندگی میں تجارت میں جھوٹ نہیں بولا، کبھی میں نے تجارت کو اپنے لیے نشہ اور حرص نہیں بنائی، میں سنت سمجھ کے تجارت کرتا ہوں۔ اللہ نے عقل کتنی دی تھی؟ کہتے تھے میں 3 دن سے زیادہ جانور کو اپنے پاس نہیں رکھتا، ایک دن 1000 اونٹ خریدے، 3 دن گزر گئے، کوئی کلائنٹ نہیں آیا، ایک آ کے کہتا ہے جتنے کے خریدے اتنے کے دے دو، میں نے کہا لے لو، پر شرط یہ ہے کہ رسی میں اتاروں گا۔ میں نے 1000 رسیاں اتار کے 1 درہم کی رسیاں بیچ کے 1000 اللہ نے مجھے اس میں بھی دے دیا۔ ہم یہ ترقی چاہتے ہیں، ہم ترقی یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا 100 گھوڑا چاہیے، سامان کا لدا ہوا، سیدنا عثمان کہتے اللہ کے رسول کسی کو نہ کہیے گا میں آیا ہوں۔ آپ نے پھر اعلان کیا، کہا کسی کو نہ کہیے گا، یہ میں دیتا ہوں۔ 7 مرتبہ ایسا ہوا۔ پھر اونٹوں کی بات ہوئی، حتیٰ کہ اللہ کے رسول کو کہنا پڑا ما ضر عثمان ما عمل بعد هذا اليوم، آج کے بعد عثمان جو بھی کرتا ہے یہ جنتی، اس کو کچھ نہیں ہوگا۔
ہمیں ایسی ترقی چاہیے. فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. ایسے لوگ تجارت ان کو نہ اللہ کے ذکر سے غافل کرتی ہے، نہ نماز سے، نہ زکوٰۃ سے، نہ ہی آخرت کے خوف سے انہیں غافل کرتی ہے. یورپ ترقی کیا چاہتا ہے؟ یورپ کہتا ہے جس کی بڑی گاڑی ہوگی، جس کا بینک بیلنس ہوگا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو لینڈ لارڈ ہوگا وہ نماز پڑھے نہ پڑھے، اس کی بیوی حیا والی ہے یا نہیں، اس کو ہی بازار لاؤ. اور حدیث میں آتا ہے قیامت کی نشانی ہے کہ عورت کو بازار کی زینت بنایا جائے گا. یہ یورپ کہتا ہے. نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ بے نماز. آپ پاکستان کو دیکھ لیں، 22 کروڑ لوگوں میں کتنے مسلمان جو ہیں، 22 کروڑ جو ہیں، ان میں کتنے نمازی ہیں؟ کس وجہ سے؟ اس مال کے نشے سے. یہ ترقی نہیں ہے، تو رب سے دوری کا نام ہے. نماز نہیں ہے تو کون سی ترقی؟ اگر روزہ نہیں ہے تو کون سی ترقی؟ کسی کو پتہ نہیں میں باپ کا احترام کرنا ہے، میں نے ماں کا احترام کرنا ہے، میں نے رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرنا ہے، کون سی ترقی؟ ترقی پھر وہی ہوگی. وہ ایک شیخ بیان کر رہے تھے کہ جب وہ ایک ملک گئے تو دیکھا، خیر وہ دعوت کے لیے گئے، کہ ایک عورت روتی ہوئی جا رہی ہے. بعد میں پتہ چلا یہ بیٹی ہے اور یہ باپ کا گھر ہے، اور باپ نے کہا اگر آپ کے پاس 35 فرنک ہیں تو آپ آج رات رہ سکتی ہو، وگرنہ کسی اور جگہ چلی جاؤ. اس نے کہا میرے پاس صرف 30 فرنک ہیں، مجھے رات رکنے دو. کہا نہیں، جاؤ. یہ ترقی ہے. اسلام اس ترقی کو پسند نہیں کرتا. اسلام کہتا ہے تمہارے پاس خربوں روپے بھی آ جائے لیکن تم اللہ کے بندے ہو. نعم المال الصالح للرجل الصالح. جب تم نیک ہو، سیدنا عثمان اور سیدنا عبدالرحمن بن عوف، ان کو مال نے نقصان نہیں دیا. نقصان مال کا اس وقت ہے جب اللہ سے دور کر دے. میری اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ذوالجلال ہمیں جاہلیت سے بچائے اور استقامت فی الدین نصیب فرمائے.